أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل ہم نے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا تھا، جس میں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں کچھ پوائنٹس پڑھے تھے جن کا ذکر آج ہم کرتے ہوئے اپنے آج کے پارے کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا ہدایت اور گمراہی، اور پوائنٹ نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا سورۃ الاعراف کا آغاز جو تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ممنوع درخت کا پھل کھانا، اور پوائنٹ نمبر 3 میں ہم نے پڑھے تھے سابقہ امتوں کے انجام، یعنی ہدایت اور گمراہی کفار کے مطالبات کے جوابات میں بتایا گیا۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، معجزات بھی ان کے دلوں کی سختی نہیں بدل سکتی۔ شیطان کی سازشیں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے واضح کیا گیا کہ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ کے احکامات پر عمل ضروری ہے۔ سابقہ امتوں کے واقعات، نافرمان قوموں کا انجام بیان کیا گیا تاکہ مسلمان ان کی غلطیوں سے سبق سیکھے اور اللہ کے راستے پر چلے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ۔ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کا دوسرا حصہ اور سورۃ الانفال کی ابتدائی حصہ مشتمل ہے۔ سورۃ الاعراف کی کل آیات 206 ہیں اور سورۃ الانفال کی کل آیات 75 ہیں۔ جس طرح پہلے بھی بتایا، تمام پاروں کے نام ان کی خاص آیات پر مشتمل خاص لفظ پر مبنی ہے۔ اسی طرح جس طرح 9ویں پارے کا نام قال الملاء ہے، اس پر قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں آیت مبارکہ موجود ہے، قال الملاء من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، یعنی فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ موسیٰ ایک بڑا ماہر جادوگر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کے سرداروں نے کہا۔ پارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 40 تک آیات موجود ہیں۔ اس میں سابقہ قوموں کے حالات، انبیاء کی جدوجہد، قیامت کے احوال اور جنگ بدر کے متعلق ہدایات دی گئیں۔ سورۃ الانفال کی کل آیات 75 ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے 102 آیات تک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام مدین کے نام سے قرآن میں آیا ہے۔ مدین ایک بستی تھی جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اہل مدین کے بارے میں قرآن میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا۔ جیسے اہل مدین کا ذکر قرآن میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں۔ پھر سورۃ الہود میں بھی موجود ہے۔ قوم مدین کا انجام ہمیں سچائی، دیانتداری اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے کہ کیا اہمیت ہے۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی اور دھوکہ دہی سے روکا۔ قوم مدین سرکشی جاری رکھی، انہوں نے نتیجتاً ان پر زلزلہ نازل کیا گیا اور تباہ ہو گئے۔ انہی آیات میں دیگر اقوام کا ذکر جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور عذاب میں گرفتار ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 2 قیامت کے احوال اور حساب و کتاب، جو کہ آیات نمبر 103 سے 157 تک میں موجود ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کے مطابق وہ جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی انہی آیات میں موجود ہے، جس میں فرعون کی سرکشی، بنی اسرائیل پر مظالم اور اللہ کے معجزات کا ذکر ہے۔ یہ واقعات اور معجزات ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا بیان بھی انہی آیات میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، یہ آیت نمبر 158
to 206 آیات میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام آسمانوں کے لیے رحمت کے طور پر بیان کی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی باطل معبودوں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح قرآن پاک میں آیت موجود ہے سورۃ الاعراف میں ہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آیت بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں رسول بھیجتا رہا تاکہ وہ لوگوں کو توحید اور ہدایت کی طرف بلائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پوائنٹ نمبر 4 میں سورۃ الانفال کا آغاز اور جنگ بدر کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 to 40 تک میں جنگ بدر کا ذکر ہے، مال غنیمت کی تقسیم اور اصول بیان کیے گئے۔ ان آیات میں جنگ بدر کا ذکر جس میں مسلمانوں کی کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا کی، اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہی آیات میں کفار اور اہل کتاب اہل ایمان کے درمیان فرق واضح کیا گیا اور مسلمانوں کو اتحاد اور صبر کی تلقین کی گئی۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی سے روکتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے اور ان کی قوم ہلاک ہو گئی۔ قیامت کے احوال اعمال کا وزن اور بنی اسرائیل کی نافرمانی ہے، قرآن کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن پر عمل کرنے کی تاکید، پھر جنگ بدر، مسلمانوں کی کامیابی اور اللہ کی مدد اور کفار کی شکست۔ ان تمام حوالوں سے ہم نے آج کے پارے میں پڑھا۔ ساتھ ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی بتاتی چلوں، درود پاک کی کثرت کیجیے۔ درود پاک تمام پریشانیوں کا حل ہے، تمام مصیبتوں کا حل ہے، تمام بلاؤں کا حل ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ بے شک کسی کو دعا کے لیے کہنا بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے یا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، لیکن جب آپ درود پاک شروع کریں گے تو آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کسی کو اپنے لیے دعا کا کہیں، کیونکہ دعا کا تبھی کہا جاتا ہے جب انسان دل سے پریشان ہو یا کسی مصیبت میں پریشانی میں گرفتار ہو تو وہ سامنے والے کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے، خود ہی منہ سے یہ نکلتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے، فلاں پریشانی ہے میرے لیے دعا کیجیے۔ لیکن اگر آپ درود پاک کی کثرت کریں گے، درود پاک کو شروع کریں گے تو آپ کی تمام پریشانی، مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے درود پاک کی برکت سے۔ یاد رہے کہ کسی کو دعا کا کہنا، دعا کسی کے لیے کرنا، یہ سب کوئی غلط نہیں ہے، لیکن درود پاک کی کثرت سے آپ کو کسی بھی قسم کی محتاجی نہیں رہتی۔ تو آج سے نیت کر لیجئے کہ آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، درود پاک کو شروع کرنا ہے، درود پاک روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا، تو جس نے بھی پڑھا وہ ضرور کمنٹس میں اپنی تعداد کو نوٹ کروائے اور بتائے کہ اس نے کتنا درود پاک کل پڑھا تھا اور کتنا درود پاک اس نے آج پڑھا۔ اور ایک اہم بات، رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں بلکہ اپنی عادتوں اور اخلاق کو بہتر بنانے کا بھی ایک موقع ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، شکر اور دوسروں کی مدد کا درس دیتا ہے، اس لیے نہ صرف آپ اپنی عبادات کو بہتر بنائیں بلکہ اپنے رویے اور باتوں میں بھی نرمی لے کر آئیں تاکہ رمضان کا اصل فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بتانے میں، آپ کے سننے میں جو بھی غلطی بھی ادبی کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔